اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، کیا آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ کیا قیامت والے دن بچوں سے بھی حساب لیا جائے گا؟ کیا قبر میں بچوں سے کوئی حساب ہوگا؟ کیا کافر کے بچے بھی جنت میں جائیں گے؟ اور کیا جو بچے نابالغی میں فوت ہوتے ہیں وہ قیامت کے دن اپنے والدین کے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنیں گے؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہذا آپ سے درخواست ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین محترم، قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا جو انسانی تصور سے باہر ہے۔ قرآن و حدیث میں اس دن کی بہت سی نشانیوں اور حالات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس دن سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے جڑ جائیں گے، پہاڑ روئی کی طرح اڑنے لگیں گے، زمین ہل کر بکھر جائے گی، سمندر بھڑک اٹھیں گے، حضرت اسرافیل علیہ السلام سر پھونکیں گے جس سے سب کچھ فنا ہو جائے گا، پھر دوسری مرتبہ سر پھونکا جائے گا اور وہ سب لوگ دوبارہ زندہ ہو کر میدان محشر میں اکٹھے ہوں گے۔ لوگ ننگے بدن بے سر و سامانی کی حالت میں جمع ہوں گے، سورج سر پر ہوگا، گرمی شدید ہوگی، ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ لوگوں کے اعمال کے حساب و کتاب کے لیے نامہ اعمال دیے جائیں گے، میزان قائم کی جائے گی اور اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل ہوگا جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ نیک لوگ روشنی کے ساتھ آسانی سے گزر جائیں گے، گناہ گار گر کر جہنم میں چلے جائیں گے۔ نیک لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا جہاں ہمیشہ کی نعمتیں ہوں گی، اور گناہ گاروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا جہاں سخت عذاب ہوگا۔ یہ دن بہت ہولناک ہوگا اور ہر شخص کو اپنے اعمال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ ہمیں اس دن کی سختیوں سے محفوظ رکھے اور اپنے فضل سے جنت عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، قیامت کے دن بچوں سے حساب نہیں لیا جائے گا کیونکہ اسلام میں نابالغ بچوں کو شرعی احکام کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، 3 افراد سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، سوئے ہوئے شخص سے جب تک وہ جاگ نہ جائے، بچے سے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، اور مجنون سے جب تک وہ عقل مند نہ ہو جائے۔ سامعین محترم، اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ بچے کسی بھی قسم کا حساب نہیں لیا جائے گا کیونکہ وہ مکلف ہی نہیں ہوتے۔ سامعین کرام، نابالغ بچے جنت میں جائیں گے چاہے وہ مسلمان کے ہوں یا غیر مسلم کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کے بچے جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو مشرکین کے بچے ہیں ان کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملات کرنا ہے، لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ وہ بچے جو کسی ظلم یا حادثے کا شکار ہو کر دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور والدین کے لیے سفارش کریں گے۔ حدیث میں قیامت کے دن وہ بچے اپنے والدین کے لیے جنت میں داخلے کی سفارش کریں گے۔ سامعین محترم، قیامت کے دن بچوں سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا کیونکہ وہ مکلف نہیں ہوتے، وہ جنت میں جائیں گے اور اللہ کی رحمت سے لطف اندوز ہوں گے۔ قبر میں بھی نابالغ بچوں سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا کیونکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق وہ شرعی طور پر مکلف نہیں ہوتے۔ قبر میں جو سوالات کیے جاتے ہیں وہ عقیدے اور اعمال کے متعلق ہوتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے۔ سامعین کرام، یہ سوالات ان لوگوں سے کیے جاتے ہیں جو شعور رکھتے ہیں اور مکلف ہوتے ہیں۔ چونکہ بچے شرعی طور پر مکلف نہیں ہوتے اسی لیے ان سے یہ سوالات نہیں کیے جائیں گے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ بچے قبر میں سوال و جواب سے مستثنیٰ ہوتے ہیں کیونکہ سوالات ان لوگوں پر ہوتے ہیں جو دین کے احکام پر عمل کے مکلف تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بچے بچپن میں وفات پا جاتے ہیں وہ سیدھے جنت میں چلے جاتے ہیں اور وہاں خوشحال زندگی گزارتے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرپرستی میں رہتے ہیں۔ سامعین کرام، قبر میں نابالغ بچوں سے کوئی سوال و جواب یا حساب نہیں ہوگا بلکہ وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کافروں کے نابالغ بچوں کے بارے میں مختلف اسلامی آراء موجود ہیں لیکن عمومی طور پر علماء کا رجحان رحمت الہی کی طرف ہے۔ علماء کرام نے اس بارے میں 3 بنیادی آرائیں دی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ بچے جنت میں جائیں گے، یہ رائے زیادہ رائج سمجھی جاتی ہے کیونکہ وہ مکلف نہیں تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بچے فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، یعنی ہر بچہ اسلام کی فطری حالت پر پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہ بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ ناظرین محترم، بعد احادیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان اور غیر مسلم کے نابالغ بچے جنت میں ہوں گے۔ بعض
بعض علماء کا کرام کا کہنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں آزما کر دیکھے گا، اگر وہ اطاعت کریں گے تو جنت میں داخل ہوں گے ورنہ نہیں۔ ایک حدیث میں ذکر ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کا امتحان لیا جائے گا جو دنیا میں حق اور باطل میں تمیز کرنے کے قابل نہ تھے۔ امام مالک اور بعض دیگر علماء کا کہنا ہے کہ اس معاملے کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے، وہ جسے چاہے جنت میں داخل کرے اور جسے چاہے کسی اور فیصلے سے نوازے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافروں کے نابالغ بچے بھی جنت میں جائیں گے کیونکہ وہ مکلف نہیں تھے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کا تقاضا یہی ہے کہ نابالغ بچے جنت میں داخل ہوں گے۔ زیادہ تر علماء کرام کی یہی رائے ہے کہ کافروں کے نابالغ بچے جنت میں جائیں گے کیونکہ وہ خود اپنے والدین کے کفر کے ذمہ دار نہیں۔ اللہ عادل اور رحیم ہے اور وہ اپنے علم اور حکمت کے مطابق بہتر فیصلہ فرمائے گا۔ سامعین کرام، حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بچے نابالغی میں فوت ہو جائیں وہ قیامت کے دن اپنے والدین کے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنیں گے، بشرط صبر اور ایمان کے ساتھ ان کے والدین اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس مسلمان کے 3 بچے نابالغی میں وفات پا جائے اللہ انہیں اپنے فضل کرم سے جنت میں داخل کرے گا۔ صحابہ کرام نے فرمایا اگر 2 ہوں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا 2 بھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب والدین کا حساب ہو رہا ہوگا تو وہ بچہ جو دنیا میں نابالغی میں فوت ہوا تھا جنت کے دروازے پر کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے والدین کو بھی داخل نہ کر دیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے والدین کو بھی جنت میں داخل فرما دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کسی بندے کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون اور تیری حمد و ثنا بیان کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ سامعین کرام، اگر والدین صبر کریں اور اللہ پر ایمان رکھیں تو اللہ ان کے فوت شدہ بچے ان کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بنا دیں گے۔ جو بچے دنیا میں وفات پا جاتے ہیں وہ جنت میں ہوں گے اور والدین کے لیے سفارش کریں گے۔ صبر کرنے والے والدین کے لیے جنت میں بیت الحمد یعنی شکر کا گھر بنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر و استقامت عطا فرمائے اور ہمارے پیاروں کو جنت میں داخل فرمائے، آمین۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔